حضرت امام زرقانی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے, نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ کہا جی ہم بیچتے ہیں. اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا. میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا. ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اپنی اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے. اور کہا ایک شخص آیا, تم نے اس کو اونٹ دے دیا, اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا, اس نے کوئی درمیان میں ضامن میں نہیں دیا, تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی اس کی, تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا, اس کا پتہ تو پوچھ لیتے, قیمتی اونٹ لے گیا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو. کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا. دوسرا کہنے لگا یار جب وہ جو ہے وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالع فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے, تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے, توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے, کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا, میں اس کی ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے. انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا, ہم تو خود بک گئے ہیں, ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ, اس قبیلے کا نام تھا وفد تارک, وہ سارے کا سارا وفد تارک اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے.
تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے کہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور مد بھریاں۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہتے، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، تو پھر بتاؤ حضور کے حسن، یاد حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی، اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طولا اصباحو، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے، اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟